बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से कुछ अहम बातें शामिल हैं। कुछ सहाफ़ियों के हवाले से भी इस पर बात होगी कि वो क्यों आखिर इन लोगों की हमायत कर रहे हैं जो खुद अपने मुंह से भारतीय एजेंट होने का एतराफ़ कर रहे हैं। और फिर कुछ ज़िक्र इस बात का कि ये जो एक और थ्योरी सुहेल वड़ैच ने चलाई है, एक और ख़बर ब्रेक की है कि मौजूदा हुकूमत जाने वाली है और जुलाई के बाद इसकी छुट्टी का रास्ता हमवार हो रहा है। तो इसका पस मंज़र क्या है और इसमें हकीकत कितनी है? कुछ न कुछ हकीकत तो है, लेकिन वो कि अब जुलाई के बाद इस हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी, उसमें कितना वज़न है, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आ सकते हैं, लेकिन पहले उन 20 या 21 फ़ौजी शहदा का ज़िक्र जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए मुज़फ़्फ़राबाद में, जबकि इनका हेलीकॉप्टर अभी उसने टेक ऑफ किया ही था कि वो बेकाबू हो गया और दरख्तों से टकराता हुआ ज़मीन पर गिर गया, साथ ही आग लग गई और 21 जवान जिनमें एक कर्नल रैंक के अफसर भी थे, वो इसमें शहीद हो गए। और बहुत बड़ा ये जानी नुकसान है। इससे पहले भी पाकिस्तानी फ़ौज को इसी नंबर के हेलीकॉप्टर में कई हादसात का सामना करना पड़ा है। किसी में 5 शहीद हुए, किसी में 7, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी जवानों की शहादत का जब पहला वाक़या है तो खुदा से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ है, बख्शिश की दुआ है, उन पर रहमत हो और पाकिस्तानी फ़ौज को इस अजीम नुकसान पर जो पुरसा देना चाहिए वो दिया जाना चाहिए। और अफसोस की बात ये है कि इस वाक़े पर भी पीटीआई के सोशल मीडिया पर जश्न जारी है। ये पाकिस्तान के नाम से ही इनको जितनी नफ़रत है, उसका अंदाज़ा इस किस्म के वाक़यात पर, इस किस्म के सानियात पर ज़्यादा खूबी से हो जाता है कि ये कौन लोग हैं और कौन। अच्छा, इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल ये है कि पूरे आज़ाद कश्मीर से इनके काफ़िले भारतीय एक्शन कमेटी के उकसाने पर जो लोग निकले, वो इस वक्त 3 ग्रुपों की शक्ल में रावला कोट के इर्द गिर्द मौजूद है और तीनों की मजमूई नफरी जो है वो 14-15 हज़ार के दरमियान बताई जाती है, मजमूई नफरी। अच्छा, ये कोई कम तादाद नहीं है, 14-15 हज़ार बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर लाहौर शहर में, पेशावर में, कराची में 15 हज़ार का जलसा हो तो वो उसकी तस्वीर आपने देखी होगी कि वो कितना बड़ा मंज़र पेश करता है। तो इसी तरह के मंज़र वहाँ भी नज़र आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अवामी दबाव के पस मंज़र में देखा जाए तो तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये तो 14-15 हज़ार है, 20-25-30 हज़ार का जुलूस भी निकले तब भी वो इतना दबाव नहीं डाल सकता कि हुकूमत को या इदारों को मुतालबात मनवारे पर मजबूर कर सके। तो इस बड़े जलसे से जिसकी तादाद 12-14-15 हज़ार बताई जाती है, कम से कम एक बात सामने आई कि एक्शन कमेटी को अवाम की उतनी हमायत हासिल नहीं है जितने दावे यहाँ पाकिस्तान में बैठकर पीटीआई का सोशल मीडिया कर रहा है। मैंने इनके बहुत सारे प्रोग्राम सुने हैं और एक्शन कमेटी के बहुत सारे बयानात देखे हैं और उनके आपस के जो गुफ्तगू होती है उसके हवाले से भी मैंने कई लीक ऑडियोज़ वो भी सुनी है। और अंदाज़ा ये यानी उसमें ये बताया गया था कि ये एक्शन कमेटी ने कम से कम 2.5 लाख अफराद का टारगेट रखा था और उनको खुद ये एहसास था कि अगर 2.5 लाख अफराद इकट्ठे ना हुए तो हमारी दाल नहीं गलेगी। तो इनका टारगेट था 2.5 लाख अफराद को लाने का, यानी 250,000 ये तादाद वाक़यातन इतनी है कि ये आज़ाद कश्मीर का निज़ाम जाम करके रख सकती है। इन सब लोगों ने प्रोग्राम के तहत मुज़फ़्फ़राबाद आना है और मुज़फ़्फ़राबाद एक छोटा सा शहर है, तो ये अगर 2.5 लाख अफराद वहाँ पहुँच जाएँ तो वो तो वहाँ कोहराम बर्पा कर सकते हैं। आपको इल्म है कि आज़ाद कश्मीर में बड़े शहर नहीं है, 2 ही शहर हैं जिनको काबिल ज़िक्र आबादी का शहर कहा जा सकता है, एक मुज़फ़्फ़राबाद और एक मीरपुर। दोनों की आबादी 1.25 लाख 1.5 लाख फी कस है, यानी मिलाकर भी दोनों शहरों की आबादी 3 लाख नहीं बनती। तीसरा बड़ा शहर आज़ाद कश्मीर के पैमाने से पलंदरी है, रावलाकोट है, पलंदरी नहीं रावलाकोट है।
جس کی آبادی 50-60 ہزار ہے، یعنی پنجاب کے کسی قصبے کے برابر۔ پنجاب میں 50-60 ہزار آبادی کے شہر کو عموماً قصبہ کہا جاتا ہے، شہر نہیں کہا جاتا، چاہے وہ ہر لحاظ سے شہر ہو۔ تو اس کے بعد جو دوسرے شہر ہیں وہ تو راولا کوٹ سے بھی چھوٹے ہیں، پلندری ہے اور 2-3 شہر اور ہیں، باغ ہے اور ایک نیا میر پور بھی ہے۔ یہ 6 شہر ہیں جو قابل ذکر ہے، اور ان 6 شہروں کی مجموعی آبادی بھی ملا کر 4 لاکھ 5 لاکھ نہیں بنتی۔ تو 2.5 لاکھ کا جلوس اگر مظفر آباد میں آ جائے تو مظفر آباد کی کل آبادی سے بھی یہ تقریباً دگنا بڑا جلوس ہوگا۔ تو اندازہ کیجیے وہاں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فی الوقت اپنا پورا زور لگانے کے باوجود، کئی دنوں کی محنت کے باوجود، ہر طرف سے قافلوں کو گھیر گھار کر لانے کے باوجود، یہ راولا کوٹ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور راولا کوٹ شہر میں داخل نہیں ہو رہے، کیونکہ شہر کے اندر ہر سڑک پر رینجرز اور پولیس تعینات ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ اگر کوئی آدمی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جلوس جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شہر کے اندر اس لیے داخل نہیں ہو رہے کہ شہر میں ہر سڑک پر رینجرز موجود ہیں، پولیس موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جلوس نہیں ہے جو طاقت کے بل بوتے پر سموتھلی شہر کے اندر داخل ہو جائے اور رینجرز ان کی اتنی بڑی اسٹرینتھ کو دیکھ کر خود ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ یعنی یہ ایسا بڑا جلوس ہے جس سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اور 12-14 ہزار کی یہ تعداد جو ہے یہ تینوں دھرنوں کی ہے جو راولا کوٹ شہر کے الگ الگ مقامات پر ہے، اور یہ ایک بڑی ذمہ دار ذریعے نے مجھے بتایا ہے کہ ان تینوں جلوسوں میں سے کچھ لوگ واپس کھسک گئے ہیں۔ وہ کچھ لوگ کتنے ہیں، چاہے وہ 500 ہیں، چاہے وہ 1000 ہیں، چاہے وہ 2000 ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ لوگ ان میں سے کھسک گئے ہیں۔ یعنی کہ وہ بھی جو اس وقت ان کو یہاں لانے میں جن کو کامیابی ہوئی ہے، ان میں سے بھی کچھ لوگ کمیٹڈ نہیں ہے۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تو افواہیں پھیلا رہا ہے کہ فلاں جگہ بھی فائرنگ ہوگی، اتنے مارے گئے، فلاں جگہ فائرنگ ہوگی، اتنے مارے گئے۔ حقیقت میں شہداء کی تعداد فوجیوں کی جو ہے وہ 5 سے زیادہ نہیں بتائی جاتی، اور اسی طرح جو ان مظاہرین میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد بھی 8-9 سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں مارے جانے چاہیے تھے، لیکن یہ انہوں نے فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ کے بغیر کچھ چارہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس فائرنگ میں 2-3 راہگیر بھی شامل ہیں، یعنی یہ جو 7-8 لوگ مارے گئے ہیں ان میں 2 راہگیر بھی شامل ہیں، سارے ایکشن کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں۔ اچھا، اگلی بات میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کی مرکزی قیادت ہے ایکشن کمیٹی کی، ان میں 3 نام مولوی مہران، سردار امان اور عمر نذیر بھارتی، یہ تینوں ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ شروع دن سے ہی پاکستان کے دشمن ہیں، آج سے دشمن نہیں ہوئے۔ جس طرح وہ نذیر میر ہے نا، کیا نام ہے اس کا، وہ تو پہلے سردار قیوم کی پارٹی کا تحریک کیا نام تھا اس کا، مسلم کانفرنس، آزاد جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا رکن تھا۔ یہ بعد میں اینٹی پاکستان ہوا، یا اس کو اینٹی پاکستان بنا دیا گیا۔ ظاہر بھارتی پیسہ، بھارتی معاملات بہت زیادہ آپ کے علم میں ہیں، لیکن یہ تینوں شیطان، مہران شیطان، امان شیطان اور عمر نذیر بھارتی، یہ روز اول سے پاکستان کے دشمن ہیں۔ یعنی یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رکن ہیں، اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ وہ پارٹی ہے جس کی تمام گریلا کارروائیاں پاکستانی علاقے میں ہوئی ہیں۔ بھارت میں انہوں نے ایک بھی کارروائی نہیں کی۔ ایک کارروائی انہوں نے ایسی کی جس کی وجہ سے 71 کے سانحے میں جو مدد کا باعث ہوئی، بھارت کی مدد کا باعث ہوئی، وہ تھی ایک انڈیا کا کھٹارا طیارہ تھا، گنگا، چھوٹا سا ہوکر طیارہ، اس کو انہوں نے اغوا کیا، ہائی جیک کیا اور یہ لاہور ایئرپورٹ پر لے آئے۔ اس وقت پاکستان پر یہ یحییٰ خان کی حکومت تھی اور مشرقی پاکستان میں آپریشن چل رہا تھا، تو اس گنگا طیارے کو پھر انہوں نے اڑا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بھارت کو ایک موقع مل جائے کہ وہ پاکستان، مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فضائی رابطہ کاٹ کے رکھ دے کہ پاکستان نے تو چونکہ جہاز اغوا کیا ہے، حالانکہ پاکستان نے نہیں کیا تھا۔ یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پہلے دن سے ہی بھارتی پراکسی ہے، تو انہوں نے بھارت کی مدد کے لیے ایک طیارہ اغوا کیا، اور اس کی آڑ میں پھر بھارت نے وہ کام کر دیا، پاکستان کا رابطہ باہمی کاٹ دیا، مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے، اور یوں بھارت کی ایک عظیم سروس انہوں نے کی۔ اچھا، اب اس مسئلے پر میں زیادہ بات کرنے کے بجائے مجھے
بات کرنی ہے اعزاز سید صاحب کے ایک پروگرام کے حوالے سے۔ اعزاز سید بڑے مشہور رپورٹر ہیں، جنگجو گروپ سے تعلق ہے، اور ان کو اصل شہرت تب ملی جب انہوں نے آج سے 5-6 مہینے پہلے ایک خبر بریک کی۔ وہ خبر یہ تھی کہ صدر زرداری سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے، یا انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا ہے، یا یہ کہ ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن تیار ہو گیا، اس طرح کی خبر تھی۔ اور بڑے ہی باوثوق ذرائع سے انہوں نے خبر دی تھی کہ صدر زرداری صاحب مستعفی ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، اس طرح کی بات تھی۔ تو وہ خبر جو تھی پھر پاکستان کے پورے سوشل میڈیا اور مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کا سب سے بڑا موضوع بحث بن گئی۔ اس پر درجنوں بلکہ بے شمار ٹاک شو ہوئے، سوشل میڈیا پر خبروں کا طوفان آ گیا، اور بہرحال بعد میں پتہ چلا کہ اس خبر میں 0.1% بھی صداقت نہیں تھی، لیکن اس خبر نے ایک مرتبہ غلولہ مچا دیا، اور اس غلغلے میں اعزاز سید بھی بہت مشہور ہو گئے۔ تو کل وہ اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ ایکشن کمیٹی والوں کو غدار نہ کہا جائے، بھارتی ایجنٹ نہ کہا جائے، یہ تو محب وطن ہیں، یہ تو بڑے شریف لوگ ہیں، اور بڑے یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اور ان پر لگائے جانے والے الزامات غلط ہیں۔ پہلے بلوچوں کو غدار کہا گیا، پھر پٹھانوں کو غدار کہا گیا۔ اچھا، اس میں خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچوں کو غدار کسی نے نہیں کہا، پٹھانوں کو غدار کسی نے نہیں کہا۔ امریکہ کی جو جنگ ہم نے لڑی دہشت گردی کی، اس میں بلوچوں پر بھی ظلم ہوا، پٹھانوں پر بھی ظلم ہوا، لیکن پاکستان کے کسی ادارے نے یا کسی سیاسی جماعت نے یا کسی لسانی گروہ نے یا کسی مسلکی گروہ نے یا کسی بھی تنظیم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلوچ غدار ہیں یا پٹھان غدار ہیں۔ ایک تو نمبر ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعزاز سید صاحب ان لوگوں کی صفائی دے رہے ہیں جو خود مان رہے ہیں کہ ہم بھارتی ایجنٹ ہیں۔ اب یہ جو سردار امان نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج ہمارے پاؤں پر آ کر سرنڈر کرے، تو یہ کیا عوامی تحریک ہے؟ کیا یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں؟ اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو پاکستان سے کاٹنا چاہتے ہیں، ایجنڈا انہوں نے کھل کر بتا دیا۔ سردار امان نے جو تقریر کی ہے کیا کیا ہے؟ وطن یا موت، وطن یا کفن، اس طرح کا نعرہ لگایا انہوں نے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے 200 ممالک میں ایک ہمارا ملک بھی ہوگا، ہماری اپنی فوج ہوگی، ہمارا اپنا جھنڈا ہوگا، ہماری اپنی پارلیمنٹ ہوگی، ہمارا اپنا سکہ ہوگا، ہمارا اپنا پاسپورٹ ہوگا۔ پاکستان سے الگ کرنے کی بات ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو پاکستان سے الگ ہو کر الگ ملک بنانے کا حق حاصل ہے، تو چلیے ٹھیک ہے، آپ اس حق کی وکالت کر سکتے ہیں، لیکن اس وکالت کے ساتھ ساتھ آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کے دوست ہیں، یہ غدار نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور برسبیل تذکرہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سردار امان کی اس تقریر سے کشمیر ایکشن کمیٹی کی وہاں عوامی حمایت مزید کم ہوئی ہے۔ اب پہلے وہاں جو اس کے بہت سارے حامی تھے اس تحریک کے، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ دراصل ایجنڈا 37 مطالبات کا نہیں ہے، 35، 34، 33، 36 مطالبات کا نہیں ہے۔ اصل ایجنڈا یہ ہے جس کو سردار امان نے بیان کر دیا ہے کہ ہم نے پاکستان سے الگ ہونا ہے۔ آزاد کشمیر ایک چند ہزار مربع کلومیٹر کی چھوٹی سی پٹی ہے، اتنا چھوٹا کہ پاکستان پنجاب کے ایک ضلع کے برابر یہ رقبہ بنتا ہے۔ تو اس رقبے کا اگر ملک بنے گا اور اس کے ایک طرف پاکستان ہوگا اور دوسری طرف بھارت ہوگا، آزاد کشمیر کا آپ وہ نقشہ دیکھیں تو اس کی سرحد پاکستان سے جتنی ملتی ہے اس سے زیادہ بھارت سے ملتی ہے۔ تو اس کے ایک طرف بھارت ہوگا، تو یہ جو آزاد ملک بنے گا یہ آزاد ملک ہوگا یا بھارت کا باج گزار ایک چھوٹی سی ننھی منی سی ریاست ہوگی؟ اس کی افغانستان سے مثال آپ مت دیں۔ افغانستان ایک 4 کروڑ آبادی کا ملک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان اس طرح کا لینڈ لاکڈ نہیں ہے جس طرح کا یہ آزاد کشمیر یہ جو مجوزہ ملک بتایا جا رہا ہے یہ ہوگا، اس لیے کہ افغانستان کی سرحد ایک طرف پاکستان سے ملتی ہے، ایک طرف ایران سے ملتی ہے، ایک طرف ترکمانستان سے ملتی ہے، ایک طرف ازبکستان اور پھر تاجکستان اور کرغیزستان سے ملتی ہے، اور پھر اس کی ایک سرحد چین سے ملتی ہے۔ 7 ملکوں سے اس کی سرحد ملتی ہے۔ اگر 3-4 ملکوں سے اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو 3-4 ملکوں سے تعلقات اس کے نارمل رہیں گے۔ تو افغانستان کی آزادی کو لینڈ لاکڈ ہونے سے کوئی خطرہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی آئندہ ہو سکتا ہے۔ یعنی
अगर वो अपने हालात खुद ही बिगाड़ने पर ना तुल जाएं तो उनको कोई बैरूनी ख़तरा उस तरह से नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है, जो नक्शे में आपको नज़र भी नहीं आएगी, जो इतनी छोटी रियासत है, अगर आप सब कॉन्टिनेंट का एक स्टैंडर्ड साइज़ का पेज का नक्शा निकालें, यानी जिसमें इंडिया भी नज़र आए और पाकिस्तान भी नज़र आए, तो आपको उसमें आज़ाद कश्मीर ढूंढने के लिए उंगली रखना पड़ेगी कि ये है आज़ाद कश्मीर। तो इस आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर होंगे पाकिस्तान की तरफ, जो इनके ख़्याल में एक गैर मुल्क है, एक दुश्मन मुल्क है, और दूसरी तरफ होगा भारत, जो इनकी नज़र में दोस्त मुल्क है, अपनों का मुल्क है। तो इस आज़ाद कश्मीर की एक छोटी सी पट्टी पर कब्ज़ा किसका होगा? भारत का कब्ज़ा होगा। तो सरदार अमान की तकरीर जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए एक ब्लेसिंग बनकर आई है, क्योंकि अब इसकी हमायत कम होना शुरू हो गई है एक्शन फ्रंट की। और वैसे तो ये कहानियाँ आम हैं, इनके पास हथियार भी आ गए हैं, लंबी मार की बंदूकें भी आ गई हैं, मार्टर भी आ गए हैं इनके पास, और तरह तरह के खुदकार वेपनरी सारी इनके पास आ गई है, और नोटों के बोरे आ रहे हैं डॉलर के, दुबई से, इमारात से, इंडिया से। तो ये चीज़ें वक्त आने पर ज़्यादा खुलती जाएंगी। अब एक की एक इंटेलिजेंट रिपोर्ट लीक हुई है, लीक किया हुई है पाकिस्तान के वहाँ जो एजेंट हैं उन्होंने उड़ा ली होगी या किसी तरीके से, जो भी है। तो उसमें बताया गया है कि पिछले साल जो जंग हुई थी उसमें भारत को शिकस्त हुई, तो उस शिकस्त के बाद इन्होंने फिर एक्शन कमेटी को दोबारा मुतहर्रक करने का फ़ैसला किया, ताकि उस शिकस्त का जो सदमा है उसे कम किया जा सके। तो ये रात की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, और अब इनके बारे में कोई शुबा नहीं। ठीक है, आप इनकी हमायत करें, तो ये अगर आप ये समझते हैं कि दयानतदारी का तकाजा ये है कि इनकी हमायत की जाए, तो फिर पूरी दयानतदारी बरतनी चाहिए। यानी ये कि ये कहना चाहिए कि हाँ, इनका पाकिस्तान से अलहदगी का मुतालबा दुरुस्त है, और ये भी साथ मानना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज जो आज़ाद कश्मीर में दाखिल है वो दरअसल एक गैर मुल्की फ़ौज है और दुश्मन की फ़ौज है, और इनके जो दोस्त हैं वो तो बॉर्डर पार श्रीनगर में बैठे हैं। ये भी फिर माननी चाहिए। अगर दयानतदारी दिखानी है तो फिर पूरी दिखानी चाहिए, जुज़वी दयानतदारी मत दिखाइए। अच्छा, अब ये ख़बर इस पर 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए बहस चल रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जा रही है। सोहेल सरवर बराई साहब, जो आप जानते हैं कि एक जिंदा पीर के मुजावर हैं, जिंदा पीर के मुजावर, बहुत बड़ी रूहानी हस्ती है। तो इनकी जो असल में कालम है वो कालम नहीं होता, वो दरअसल खानकाह आलिया, मोहसनिया, नकविया, तुकबंदिया, बेपरवरदिया, ये उनका सिलसिला है। वो कुछ ना कुछ उड़ाते रहते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं उड़ाते। मैंने पहले भी आपसे एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। उनको नकवी साहब, यानी उनके ज़िंदा पीर साहब, जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट दे देते हैं, उसको वो अपनी डिक्शन में ढालकर अपनी तरफ से कुछ मुहावरे डाल दिए, कुछ शायरी डाल दी, कोई अंग्रेज़ी शायरों का जिक्र कर दिया, कुछ बचपन का अहवाल बता दिया, और कुछ पंजाबी के मिसरे भी ठोक दिए, और फिर ऊपर नीचे करके, आगे पीछे करके उस स्क्रिप्ट को वो एक कॉलम बनाकर छाप देते हैं। और उसके बाद फिर ये जो सिलसिला बबेला है, सिलसिला आगो फगा, ये जो एक मुस्तकिल मातम बरपा है इमरान खान की गिरफ्तारी के 3 साल बाद भी वो मातम जारी है। तो ये जो मातम गुसार हैं फिर इस प्रोग्राम को ले उड़ते हैं, इस कालम को ले उड़ते हैं, और फिर वो क्या सारियाँ करते हैं। अच्छा, इसमें जो सच क्या है और झूठ क्या है? झूठ तो ज़ाहिर है सारा वही कि जुलाई के बाद हुकूमत बदल रही है। जुलाई के बाद हुकूमत बदल रही है तो आ कौन रहा है, यानी वज़ीर आज़म को बरतरफ कौन करेगा, ये बताएं। क्या सदर जरदारी बरतरफ करेंगे, या आइनी चीफ जस्टिस बरतरफ करेंगे, या AC SHO गोलरा कोई एलामिया जारी करेगा जिसके तहत वो वज़ीर आज़म को टर्मिनेट कर देगा, या असम्बली तोड़ देगा, SHO गोलरा असम्बली तोड़ेगा, या SSP इस्लामाबाद असम्बली तोड़ेगा, ये वाज़ेह नहीं है। असल में ये बात तो सच है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है। शहबाज शरीफ साहब आते ही उन्होंने सब कुछ बुला दिया, और वो ये समझ बैठे कि अब चूँकि फ़ौज का हाथ मेरे ऊपर है तो मुझे कौन पूछेगा, मुझे कौन रोकेगा। और फिर उसके बाद वो लुट्टस मची कि दिल्ली वाला नादिर शाह, दुर्रानी, काचार, वो पीछे रह गया और शहबाज शरीफ साहब आगे निकल गए।
یہ سب درست، لیکن میرا ایک سوال مختصر سا یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ شہباز شریف کو لایا کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو کسی صورت نہیں آنے دینا، اور اگر نواز شریف صاحب کو آنے دیتے تو حالات آج سے بدرجہ بہتر ہوتے ہیں؟ اب تو پاکستان کا دیوالیے کا بھی دیوالیہ نکل چکا ہے، عملاً معیشت ختم ہو چکی ہے، ہر چیز ختم ہے، امن و امان تباہ ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو وزیر داخلہ کس نے بنایا تھا؟ یعنی محسن نقوی صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بدامنی، دہشت گردی اور جرائم کے 1000 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 1000 سال سے دہشت گردی تو خیر نہیں ہو رہی، میں نے ایک اپنی طرف سے یہ بھی بنایا کہ دہشت گردی کا 1000 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، تو یہ محسن نقوی صاحب کا کارنامہ ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کو کون لایا؟ وزیر خزانہ اورنگزیب، بھارت جتنا پاکستان کا معاشی نقصان چاہتا تھا، پاکستان کی جتنی معاشی بربادی بھارت چاہتا تھا، اورنگزیب صاحب نے اس سے بڑھ کر وہ بربادی کر دی۔ اورنگزیب صاحب کو کون لایا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر وہی سوال کہ شہباز شریف صاحب کو کون لایا تھا، جنہوں نے اب اس ملک کی ساری اینٹوں کو اٹھا کر ایک دوسرے سے بجا دیا ہے؟ ان کو کون لایا تھا؟ کون تھا جس نے نواز شریف کا رستہ روکا تھا؟ اب تو خیر کوئی نواز شریف صاحب کو زبردستی بھی وزیر اعظم بنا دے تو فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ جذباتی، اعصابی اور ذہنی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ ان کی تقریریں، ان کے بیانات، ان کی باڈی لینگویج سے نظر آتا ہے کہ اب وہ کوئی ذمہ داری ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے قوا، وہ کیا مزمل غالب کا شعر ہے کہ ہو گئے مزمحل قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ کچھ عمر کا تقاضا، لیکن عمر کا تقاضا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ان کو پہنچنے والے جذباتی صدموں کا جو دھچکا ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب اب کمزور ہو چکے ہیں۔ اب وہ ان کو آپ گن پوائنٹ پر بھی وزیر اعظم بنا دیں تو وہ کوئی خاص نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ کام اور بگاڑ دیں۔ تو یعنی پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کا ایک موقع جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بنا تھا، وہ ہم نے گوا دیا، اور اب اسے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر کس کو لائیں گے، وزیر اعظم کس کو بنائیں گے؟ محسن نقوی صاحب کا اپنا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو ڈسکریڈٹ کر کے خود وزیر اعظم بن سکے، یعنی ایسا ایجنڈا فوج کا نہیں ہے۔ وہ وزیر داخلہ بنا کر لے آئی، اس نے اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے، وہ دیکھ لیا اس نے کہ پھر محسن نقوی صاحب نے کیا کیا۔ کھیلوں کا جو معاملہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو لیکن بہرحال محسن نقوی صاحب کا ذاتی ایجنڈا ہے، وہ سہیل سرور صاحب کو کچھ چیز فیڈ کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ عالیہ محسنیہ نقویہ بے پروردیہ اور تک بندیہ، یہ جو سلسلہ ہے پھر اس چالو ہو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کا جو واویلا بریگیڈ ہے، گالم گلوچ بریگیڈ ہے، وہ اسے لے کر اٹھ جاتا ہے کہ بھئی اب تو تبدیلی تبدیلی آئے یا نہ آئے، عمران خان تو نہیں آئے گا۔ ان کا واویلا بہرحال ان کے ویورشپ کے لیے ضروری ہے، اور سہیل وڈائی صاحب نقوی صاحب کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کو کچھ ہو جائے، خود استعفیٰ دے دیں یا رحلت فرما جائیں، کسی بھی صورت میں محسن نقوی صاحب تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لیکن ان کی خواہش تو ہے۔ اس خواہش کو آگے بڑھانے کے لیے اس طرح کے کالم لکھ کر پاکستان میں ایک سیاسی بے یقینی کی فضا بنانا، یہ بھی کیا وطن دوستی ہے یا اس کا آپ فاصلہ کریں؟ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔